کینیڈا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی کینیڈا بھارت رشتوں میں جاری تناؤ کے حوالے سے، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک ناطقی کو خراج تحسین کے حوالے سے، اور پاکستان کی تازہ سیاسی و معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ ایک ہفتہ پہلے پرائم منسٹر ٹروڈو نے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر بھارت کو ہردیپ سنگھ نجر کا دوشی قرار دے دیا۔ ایک ہفتہ بعد اب صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، برٹش کولمبیا میں سکھ سیپریٹسٹ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے ہمارے کینیڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اور وہ اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے شبد برتے کہ کریڈیبل ایلیگیشنز آف پاسبل لنک، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری کینیڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پرسویٹ کر رہی ہیں انویسٹیگیشن۔ تو یہ ساری لینگویج اپنی جگہ پہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی، اور بھارت نے صاف انکار کیا۔ بھارت نے کہا آپ ہمیں پروف دیں۔ اب جو ایک ہفتے بعد ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو کچھ یوں ہے کہ جیسے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو تھوڑے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں لاسٹ تھرسڈے کو کہا کہ میں بھارت کی گروئنگ امپورٹنس کو سمجھتا ہوں، اور میں بھارت کو پرووک بھی نہیں کرنا چاہتا، انسٹیگیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بھارت میں اس کو بہت شدید طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت نے کینیڈینز کے ویزاز بھی بند کر دیے۔ اس لیے بھارت کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بام شل کیا، ہم نے تو نہیں یہ بام شل کیا، آپ نے بغیر ثبوتوں کے یہ سارا ایلیگیشن لگایا۔ اور پھر بیچ میں ہم نے ایک ہفتہ کے دوران دیکھا کہ کچھ یو ایس سورسز نے کہا کہ ہم نے کینیڈا کو یہ انفارمیشن دی تھی۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ دو سین ہیں، تین سین ہیں، ایک تو کینیڈا کا سین ہے، ایک بھارت کا سین ہے، اور ایک انٹرنیشنل سین ہے۔ تو کینیڈا کے سین میں جو بھارتی نژاد لوگ ہیں، جو بھارتی اوریجن کے لوگ ہیں، وہ آلموسٹ کوئی 2 ملین کے قریب بستے ہیں۔ وہ اس سارے واقعے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پرائم منسٹر ٹروڈو کو یہ بات کرنا تھی تو یا تو پورے ثبوتوں کے ساتھ کرتے، اور پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ایون پورے ثبوت بھی ہوتے تو وہ بھارت کی سرکار کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی میں بات کرتے، آفیسر ٹو آفیسر رابطے ہوتے۔ یہ کیا ہوا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ بات کہہ دی۔ اچھا، پرائم منسٹر ٹروڈو کو کینیڈا میں جہاں پہ اپنی بھارتی کمیونٹی کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ انڈو کینیڈین جو خود کو انڈو کینیڈین نہیں کہتے ہیں، وہ تو بہت تھوڑی پرسنٹیج میں ہیں جو خود کو خالصتانی کہتے ہیں، لیکن جو میجورٹی انڈو کینیڈینز ہیں وہ پرائم منسٹر ٹروڈو کی اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ وہ اس میں پرائم منسٹر ٹروڈو کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ کارن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بات کی۔ یہ تو ہے انڈو کینیڈینز کا جو ریاکشن ہے۔ اس کے بعد جو ایٹ لارج جب ہم کینیڈینز کا ریاکشن دیکھتے ہیں تو فرینکلی کینیڈینز بھی اس بات کو بہت اپریشیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ٹروڈو صاحب نے ابھی تک کوئی بھی کنکریٹ معلومات نہیں دی۔ ایک ہفتہ ہو گیا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک لمبے عرصے تک کنکریٹ انفارمیشن نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے اپنی ووٹ پالیٹکس کے لیے یا اپنے ارد گرد کے جو کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے بہکاوے میں آ کے کچھ ضرورت سے زیادہ بڑا بیان دے دیا۔ تو یہ تو ہے کینیڈا کا اندر کا سین۔ پرائم منسٹر ٹروڈو کی اپنی پاپولیرٹی کا گراف بھی نیچے گیا ہوا ہے، تو کافی مشکلات میں ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو۔ ادھر بھارت میں نہ صرف پرائم منسٹر ٹروڈو کا بہت برا امیج بنا، وہ پہلے بھی کوئی اچھا نہیں تھا، اب تو خیر الٹیمیٹلی برا بنا، چونکہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے بھارت کو ایک ولن کے طور پر پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بھارت کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں یاد پتا کہ گزشتہ 76 برسوں میں کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل الزام لگاؤ پاکستان کی طرف سے بھارت پہ لگتے ہیں، بھارت کی طرف سے پاکستان پہ لگتے ہیں۔ وہ تو اتنی خوفناک رائیولری ہے دونوں کنٹریز کو، پیپل کین انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن کسی اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر کی طرف سے کبھی ایسا بیان نہیں لگا۔ ایون چائنا کی طرف سے بھی کبھی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ بھارت نے کوئی چائنا کے اندر میڈلنگ کی ہو۔ تو اس ساری صورتحال میں بھارت کے اندر یہ پرائم منسٹر ٹروڈو کے بارے میں بہت برا امیج بنا، اور کینیڈا کے بارے میں بھی برا امیج بنا۔
بہت برا امیج بنا. انٹرنیشنل سین پہ اب یہ ہے کہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر جیسے امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, یورپین یونین ہے, اس طرح کے ممالک بھارت کا ساتھ دیں گے یا کینیڈا کا ساتھ دیں گے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کرکٹ میچ ہے یا کوئی فٹ بال میچ ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ پرائم منسٹر ٹروڈو کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتی اور کھل کے سپورٹ بھی نہیں کر سکتی. اگرچہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ امریکن انٹیلیجنس کا زیادہ حصہ تھا جو کچی پکی معلومات پرائم منسٹر ٹروڈو کو ملی ہیں. میں تو اس سٹیج پہ یہی کہوں گا کہ یہ کچی پکی معلومات ہیں, چونکہ اب امریکنز بھی مطلب افورڈ نہیں کرتے نہ بھارت کے ساتھ میس کرنا, نہ کینیڈا کے ساتھ خام خواہ کوئی بیان بازی کرنا. تو اس لیے امریکنز بھی احتیاط سے چل رہے ہیں, پھر آسٹریلین بھی ایون وہ نہ صرف احتیاط سے چل رہے ہیں بلکہ وہ انہوں نے کہا ہے ضرور کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ تو خود ہر کوئی کہے گا, ہم بھی کہیں گے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک سے ہونی چاہیے, لیکن وہ کینیڈا کا ساتھ نہیں دے رہے. یورپین یونین نے بھی کوئی ایسی بیان بازی نہیں کی, فرانس کی طرف سے بھی نہیں آئی بات, یو کے کی طرف سے بھی نہیں آئی. تو انٹرنیشنلی بھی ہم نے ایک ہفتے کے دوران دیکھا کہ کوئی ایسا سین نہیں بنا کہ جس میں کینیڈا کا ساتھ دیا ہو اور بھارت کی مذمت کی ہو, یا کسی نے بھارت کا ساتھ دیا ہو کینیڈا کی مذمت کی ہو. تو یہ ایک جو ہے سچویشن یہ بن گئی. پرائم منسٹر ٹروڈو نے بم شیل ریولیوشن کی تھی, وہ بم شیل کم تھی, بم زیادہ تھا جو انہوں نے بلاسٹ کیا. اب اس بم کے بعد جو ٹکڑے رہ جاتے ہیں بم بلاسٹ کے بعد, وہ اب بکھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات وکاس سواروپ صاحب نے کی, جو رائٹر بھی ہیں, کینیڈا میں بھارت کے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں. کانسیکوینسز obviously ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور وہ کانسیکوینسز بہت دیر پا ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ اب کانسیکوینسز جو ہیں یہ وہ آنے والے دنوں, مہینوں, سالوں میں جاری رہیں گے. چونکہ یہ بات طے ہے, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں ایز اے کمنٹیٹر کہ پرائم منسٹر ٹروڈو جس لیول پہ گئے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے انہوں نے اس طرح کی بات کی سب پارٹیوں کو بٹھا کے, اور اس کے بعد وہ آج تک ایک ہفتہ گزر گیا ہے, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, آج تک کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں سامنے آ سکی. اب یوں لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اور کینیڈین میڈیا ذرا ریٹریو کر رہا ہے, چونکہ ہر کہانی کی, ہر سٹوری کی میڈیا میں ایک لائف ہوتی ہے, وہ بہت اسٹریچ نہیں کرتی جب تک کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس سٹوری میں نہ ہو. ہر سٹوری کا ایک اینڈ ہوتا ہے, اور پھر اینڈ نہ بھی ہو, وہ سٹوری پھر سے جاگتی ہے جب اگر نئے حقائق سامنے آئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے حقائق کس طرح سامنے آتے ہیں. بھارت میں کینیڈا کے حوالے سے بہت تشویش پائی جاتی ہے, اور بھارتی کینیڈین یہاں بستے بھی ہیں اور ان میں بھی شدید تشویش کی حالت ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ تشویش بہت ہے. اب بھارت میں اگر ہم بھارت کا میڈیا دیکھیں تو یہی بتایا جاتا ہے جی کہ کینیڈا جو ہے سیف کنٹری نہیں ہے. بھارت نے بھی ٹریول ایڈوائزری دے دی اور کہا جی کہ کینیڈا سیف نہیں ہے. جو بھارتی اوریجن کے لوگ کینیڈا میں بستے ہیں ان کو بھی بتایا گیا, خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو, کہ بھئی آپ احتیاط کریں, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ ہیں بھی. لیکن اگر ہم براڈر کینیڈا دیکھیں, دیکھیے یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو اور ہمیں کوئی برامپٹن, مساگا میں تھوڑے زیادہ نظر آئیں گے, سری برٹش کولمبیا میں نظر آئیں گے, کچھ اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں ایڈمنٹن, کچھ اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں کنٹری کے نظر آئیں گے. مگر کینیڈا بہت بڑا دیش ہے اور بہت ڈائیورسفائڈ ہے, اور اس میں مطلب یہی جو میں نے ایریاز کہے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ, یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت سینسٹیوٹیز ہیں, یا آپ گاڑی چلائیں یا وہاں ریسٹورنٹوں میں جائیں جہاں ہم بھی, میں اور آپ بھی جاتے ہیں, چونکہ ہم بھی اس علاقے کو پسند کرتے ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی کا علاقہ ہے, ہم پنجابی ہیں, بڑے فخریہ پنجابی ہیں. تو پنجابی چاہے سکھ ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, تو پنجابی ہے, اور پنجابی پنجابیوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھا لگتا ہے. تو وہ ایون ان سینسٹیو علاقوں میں بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح بھارت میں تشویش پائی جاتی ہے. مطلب ٹھیک ہے, کچھ انفارچونیٹلی ریسنٹ پاس میں کچھ انسیڈنسز ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, مگر وہ ہوئے, اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ جو ہمارا کینیڈین پولیٹیکل منظرنامہ ہے, جو سین ہے, پولیٹیکل سین ہے, وہ بڑا امیچور ہے.
جو کینیڈین پالیٹیشنز ہیں وہ انفارچونیٹلی اکراس دا پارٹیز بہت ہی امیچور ہیں. وہ مطلب جیسے یہ خالصانی ایلیمنٹ ہے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جتنے سکھ سردار بہن بھائی ہیں وہ سب خالصانی ہیں. اچھا ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خالصانی اگر پیسفلی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کریں تو ان کا حق ہے, مگر جس طرح ہم نے دیکھا ابھی کل ہی شاید ہوا ہے ایک ہفتے بعد کہ پرائم منسٹر مودی کے جو ان کے مجسمے کو یا جو ایک بنایا پتلا سا, مجسمہ تو نہیں کہنا چاہیے, پتلا جو بنایا, ہاں جی پتلا, اس کو انہوں نے جوتے ووتے مارے. تو یہ مطلب کیا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے پرائم منسٹر مودی کو اپنی جو ہے پولیٹیکل گراؤنڈ یعنی بھارت کے اندر وہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, وہ بلکہ اور ان کے مخالفین بھی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہاں پہ جو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا یہ پیسفل ہے, اپیرنٹلی یہ پیسفل ہے, مطلب وہ لیکن اس سے بڑھ کے وہ کوئی کہتا ہے جی کہ کینیڈا سے ہندوؤں کو نکل جانا چاہیے. وہ یہ تو پیسفل بات نہیں ہے, یہ تو ہیٹفل ہے, یہ تو انسائٹمنٹ ہے, یہ تو تھریٹس ہیں. اس لیول پہ بھی ہوتا ہے, مندروں کے باہر جا کے اٹیک کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب اگر خالصانی آئیڈیالوجی کے نام پہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو یہ بہت تشویشناک بات ہے, اور یہ ہو رہا ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن کافی ٹینس ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا مائلڈ ہوگی. اس پہ جو آپ نے تشویش کی بات کی تو بھارت میں بھی تشویش پائی جاتی ہے, اور جو ہمارا انڈو کینیڈین جو یہاں پہ طبقہ ہے انکلوڈنگ ہمارے پنجابی سکھ بہن بھائیوں کی اکثریت کے, وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ بھئی یہ ہم تو یہ نہیں ہے جس طرح ہم کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو کینیڈین پالیٹیشنز نے اپنی امیچور حرکتوں کی وجہ سے انکلوڈنگ پرائم منسٹر, بہت سارے منسٹر, بہت سارے ایون اپوزیشن پارٹیز کے ایم پیز, وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو. تو پھر کیوں آپ, یعنی میرا کینیڈین پالیٹیشن سے سوال ہے کہ کیوں پھر آپ ہم کینیڈینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہاؤس آف کامن میں, کینیڈین پارلیمنٹ میں, جب آپ مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو تشویش دونوں طرف پائی جا رہی ہے اس کے زیادہ ذمہ دار کینیڈین, زیادہ کیا 100% یہی ذمہ دار ہیں. چلیے, کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک اور بم پھوٹا یا بم شیل ہوا جب یوکرین کے صدر ولادیمیر لیونسکی کی آمد کے موقع پر پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایک نازی کو آنر دلوایا. آپ اس میس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھ لیجئے, میں ابھی جو بات کر رہا ہوں کینیڈین پارلیمنٹیرینز کی, اب ان کے لیول کو ذرا دیکھ لیجئے. اور یہ کچھ کسی چھوٹے موٹے عام ایم پی نے کام نہیں کیا. یہ جو ہاؤس آف کامن کے اسپیکر صاحب ہیں, جنہوں نے آج ریزگنیشن بہرحال دے دیا پریشر کے بعد, اپالوجی بھی انہوں نے کی, یعنی یہ انہوں نے کام کیا. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس آدمی کو وہ ولادیمیر لیونسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ جو پہلی بار کینیڈا آئے ہیں, کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر گئے ابھی ریسنٹلی, اور وہاں پر انہوں نے ایک 98 ایئرز اولڈ مین کو جو نازیوں کے ساتھ لڑے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا. یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے, جو میں بھی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے کینیڈین پالیٹیشین کتنے نائیو ہیں. جب میں کینیڈین پالیٹیشنز کی بات کرتا ہوں ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ساؤتھ ایشین اوریجن کے جو ایم پیز ہیں وہ بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چلتے ہیں, وہ بھی کافی امیچور ہیں, مگر جو وائٹ مین اسٹریم کاکیشین پالیٹیشنز ہیں یہ ان کا حال ہے. یعنی یہ اسپیکر صاحب کا حال ہے. یعنی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں نہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں. یہ کاہے کو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یعنی اتنی شرمناک بات کہ ایک دوسرے دیش کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے, اور وہ ویسے بھی وہ دوسرا دیش ایسا ہے جو اس وقت وار ٹون کنٹری ہے اور بڑے مسائل ہیں, خود وہ کنٹروورشل ہستی ہیں جو پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال کینیڈا ان کو فل سپورٹ کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس نے زیادتی کی تھی حملہ کر کے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال اتنے بڑے اوکیژن پہ کہ بھئی دنیا کی آنکھیں یوکرین پہ گھڑی ہوئی ہیں, پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے روس کے اٹیک کے بعد جو یہ تنازع کھڑا ہوا, اور اس کے صدر یہاں آئے ہوئے ہیں, اور ان کے پارلیمنٹ میں موجود ہونے پر ان کو وہ جو ایک ویٹرن کو بلایا گیا جو بہرحال نازی نکلے, وہ پتہ ہی نہیں ہے ان ایم پی. اچھا صرف یہ ایم پی کا مسئلہ نہیں ہے, جو ہماری پارلیمنٹ کا سٹاف ہے, جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں, کیا ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟
یعنی یہ جو ہمارا ٹاپ پراس ہے پولیٹیشینس کا، اور پھر ان کے ساتھ جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے والے ادارے ہیں، کیا ہے ان کے پاس انفارمیشن؟ لیک آف کمپیٹنسی ہو گئی ہے مجھے ٹھیک لگتا ہے، ہے، کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں اگر نہیں گئے اور آپ لے آئے ہیں اور لانے کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا جوک لگتا ہے، پولیٹیکل جوک کی طرح ہے۔ یا مطلب یعنی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، جنہوں نے ان کو انفارمیشن دی، جو ہمارے انفارمیشن کے ادارے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ ایک ویٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی کون پارلیمنٹ کے اندر جا رہا ہے اور اس کو کس طرح ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک تو وہ جو بام شیل انڈیا کے خلاف کیا لاسٹ منڈے کو، اس سے پوری دنیا میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی کینیڈا کا مقام بنا ہے، پوری دنیا میں کینیڈا ٹھٹے مذاق کا بنا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ کوشچن مارک، پولیٹیکل کوشچن مارک، کہ پروف ہی نہیں ہے، اور ٹروڈو صاحب کہہ رہے ہیں اچھا چلیے کچے پکے پروف ہیں، یا پروف تو نہیں میں کہوں گا، کچی پکی معلومات ہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں، مطلب کریڈیبل ایلیگیشنز آف پوٹینشیل لنکس اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ۔ اور مطلب اس لیول پہ کیا پارلیمنٹ اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے الائی کنٹریز کے خلاف ایکشن لے رہے ہو پارلیمنٹ کے، یعنی کوئی دشمن کنٹری بھی نہیں۔ اچھا جو دشمن کنٹری ہوتے ہیں، جو جن کے بارے میں فرملی پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کنٹری ہیں، ان کے بارے میں ایکشن نہیں لیتے، یعنی یہ کمال کے پولیٹیشینز ہیں سارے کے سارے۔ اب یہ آپ نازی والا واقعہ دیکھ لیجیے، اور مطلب ان سب کی کمپیٹنسی میں جو کمیاں ہیں، اتنی شدید کمیاں ہیں، وہ کینیڈا کی اب وہ ڈیموکریسی پر بھی کویسچن مارک ہیں، ان کی اہلیت پر بھی کویسچن مارک ہیں، اور یہ ہمارے دیش پر بھی ایک طرح سے کویسچن مارک ہے۔ بہت ہی دکھ کی یہ بات ہے۔ چلیے بات یوکرین کے صدر کی کینیڈا پر آمد سے ہو رہی ہے، تو روس کی یوکرین پر مسلط کردہ جنگ اور اس کے نتیجے میں نہ ختم ہونے والا کرائسس، آپ اس کو بین الاقوامی تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے یہ جنگ اب 1.5 سال سے زیادہ اس کو عرصہ ہو گیا ہے، اور روس کی بالکل مسلط کردہ جنگ ہے، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مگر جو سرکمسٹانسز بنے اس میں روس کا بھی کافی حصہ ہے، اور بدقسمتی سے ویسٹرن ورلڈ کا بھی حصہ ہے، اور مرے بیچارے کون ہیں؟ وہ زیادہ یوکرینی مرے ہیں، ان کی فوج کے لوگ بھی، ان کی عوام کے لوگ بھی، ملینز یوکرینینز ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ اچھا اس میں پھر میں جو اپنا ہمارا کینیڈین میڈیا ہے، ویسٹرن جو ورلڈ کا میڈیا، وہ اس پہ یہی بات کر رہا ہے جی کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے ہے، صرف یوکرین کی باؤنڈریز کے لیے نہیں ہے، فریڈم کے لیے ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، پہلے ہم بھی آنیسٹلی کچھ 10-15 سال پہلے ایسا ہی سمجھتے تھے کہ یہ بڑا آئیڈیل قسم کا نظام ہے، یہ جو ویسٹرن ورلڈ، امریکہ ڈیموکریسی کی جو بات کرتا ہے۔ میں 20-25-30 سال کی بات کر رہا ہوں، 10-12 بھی نہیں، 10-12 سالوں سے تو بہت ہم پر بھی واضح ہو گیا۔ 25-30 سال پہلے جب ہم بھی نئے 25 سال پہلے کینیڈا آئے تھے، یا آنے سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ بڑا یہ دنیا میں واقعی ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت بھی ہمیں احساس تھا کہ جس طرح افغانستان میں کیا، یا جس طرح مڈل ایسٹ میں پپٹ گورنمنٹس ان کی آتی تھی، ویسٹرن ورلڈ کی امپوز کی ہوئی، افریقہ میں جاتی تھی، ایون پاکستان میں ہم نے دیکھا کس طرح یہ ڈکٹیٹرز کو کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم سوچتے تھے کہ چلیے اب یہ 100% آئیڈیل کام تو نہیں ہوتے، کوئی تھوڑا بہت تو اچھا کام کر ہی رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا بہت اچھا کام ہماری جو ویسٹرن حکومتیں نہیں کر رہی ہیں، بلا شبہ کر رہی ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب جو آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو روس کی یوکرین پر جو مسلط کردہ وار ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جہاں روس کی بہت ساری خامیاں تھیں اور ہیں، وہاں یہ انہوں نے یوکرین کو جس طرح یوز کیا اپنے اسٹریٹجیکل انٹرسٹ کے لیے، جس کو اب یہ ڈیموکریسی کا نام دے رہے ہیں، فریڈم کا نام دے رہے ہیں۔ میں تو ڈیموکریسی اب اس پہ کتاب بھی شاید لکھ رہا ہوں، شاید ہو ہی جائے مکمل، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ شاید نہیں، کتاب تو یقینی لکھ رہا ہوں لیکن شاید مکمل ہو جائے، کوشش ہے کچھ نہ کچھ اس کا ہو جائے، کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ جو ڈیموکریسی کا ہے کہ ڈرامے بازی انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی اس کے پیچھے موٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں ان کے، انٹرنیشنل جب یہ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز،
اور لیکن یہ ہم نے جی ڈیموکریسی لانی ہے. شاید اسی وجہ سے گلوبلی چیلنجڈ ہے ڈیموکریسی اس وقت، اور ہم اتنے پولیٹیکل کرائسس میں سے دیکھیے گزر رہے ہیں. ڈیموکریسی کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. پہلے تو حلیہ بگاڑا تھا ان دیشوں نے جن کو ڈیموکریسی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو ڈیموکریسی کا ایک جو کھلونا تھا وہ دے دیا ویسٹرن ورلڈ نے کہ بھئی یہ آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے، آپ الیکشن کرا لیا کریں. صرف الیکشن کے نام پہ ہی ڈیموکریسی رہی، باقی کبھی بھی بہت ساری دنیا کے حصوں میں ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکی. اب ہمارے اس پارٹ آف دا ورلڈ میں کینیڈا ہو، امریکہ، ہم مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے بہت سارے اچھے یہاں پہ ابھی بھی فروٹس باقی ہیں، ایلیمنٹس بھی ہیں، فروٹس بھی باقی ہیں، مگر اس کو جس طرح پلیوٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک تو انٹرنیشنلی جو میں نے ابھی بات کی کہ انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں، موٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ ڈیموکریسی کا جھنجھنا، جیسے ابھی یوکرین کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اپنے ملکوں میں نے ابھی پارلیمنٹ میں یہ جو انسیڈنسز ہوئے، جس طرح ڈیموکریسی کو ٹول بنا کے اب یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہیں، وہ ایک مذاق بن گئی. یعنی پارلیمنٹ جو کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا سب سے عظیم انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. وہ ڈگریاں لینے سے، کوئی پی ایچ ڈی کر لینے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا بندہ. جو ایشوز ہوتے ہیں ان ایشوز کو سمجھنا، جن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ان پارلیمنٹیرینز نے، ان پارلیمنٹیرینز کو ان ایشوز کا موسٹ آف دا ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن ہے. اب یہی جو ہے اس دنیا پہ روس کی جو مسلط کردہ جنگ ہے یوکرین پہ، وہ اب ایک عذاب بنا ہوا ہے. چاہے انرجی کا کرائسس ہو، چاہے فوڈ کی سپلائی کا مسئلہ ہو، یا ان جنرل سپلائی چین کی بات ہو، وہ ایک گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے. اور ہزاروں لوگ، ہزاروں بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں، ہزاروں فوجی دونوں طرف، روسیوں کی طرف سے بھی ان کی طرف سے مارے جا چکے ہیں. اور الٹیمیٹلی اس مسئلے نے بھی حل میز پہ بیٹھ کے ہونا. کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی میز پہ ہی ختم ہوتی ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی روس کو بھی اس جنگ کو مسلط کرنے کی، اور کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی ویسٹرن ورلڈ کو اس جنگ کو انوائٹ کرنے کی. یہ ساری کی ساری ٹربل انہوں نے انوائٹ کی ہے، انہوں نے امپوز کی ہے. تو ابھی بھی اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ورلڈ از سو کنیکٹڈ ہاں جی، اس وقت کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہیں، رائٹ. اور کسی بھی ایک جگہ کا اثر ہر جگہ پہ ہے. بہت سارے میں یورپین یونین کے لیڈرز ہیں، بہت سارے یورپین یونین کے کنٹریز کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، میں ان کو سن چکا ہوں گزشتہ 1.5 سال میں. جب بھی یوکرین کے مسئلہ پہ بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کب آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوگی. تو وہ جواباً کہتے ہیں جب تک جمہوریت کی فتح نہ ہو، یا جواباً کہتے ہیں جب تک ہم روس کو ڈیفیٹ نہ کر دیں. مطلب آر یو اوکے؟ ڈو یو تھنک کہ ریئلی یہ دونوں چیزیں ہوں گی؟ مطلب روس کی اکانومی کو افیکٹ ہوگا کیا؟ مطلب روس کو آپ ڈیفیٹ کر لیں گے؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ کا وہ دیش ہے، مطلب وہ کیا ہوگا؟ مطلب سیکنڈ ورلڈ وار میں ان یورپین نے نہیں دیکھا تھا کہ کون ڈیفیٹ. اب ٹھیک ہے جرمن اپیرنٹلی ڈیفیٹ ہوئے تھے، اپیرنٹلی کتنا نقصان باقی سب کا بھی ہو گیا تھا. ملینز اینڈ ملینز یورپین بیچارے مارے گئے جو عام معصوم لوگ تھے. تو مطلب اس میں جنگ میں کون کس کی ہار اور کس کی جیت ہوتی ہے الٹیمیٹلی؟ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے تھرڈ ورلڈ وار والا سین بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ، جو اس حد تک جائے بغیر ہو سکتی تھی، لیکن اب وہ جا چکی ہیں. نیگوشیشنز آن دی ٹیبل آلویز ریزالو ڈیفیکلٹ ایشوز. وہی ہونا الٹیمیٹلی. چلیے، پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے حال ہی میں مسئلہ کشمیر کو پھر سے تازہ کرنے کی کوشش کی. OIC کے اجلاس میں بھی اس پر بات کی گئی. ٹرکی کے صدر نے بھی UN میں اس کا تذکرہ کیا. آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، ترکی کے صدر نے UNO میں اس کا تذکرہ کیا، OIC کے جلسے میں بھی اس کی بات ہوئی، اور جو پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں مسٹر کاکڑ، انہوں نے جو UNGA کا اجلاس تھا اس میں بھی اس پہ بات کی. آئی انڈرسٹینڈ یہ مطلب اس طرح کا مسئلہ ہے کہ پاکستان اس پہ بات تو کرے گا ہی.
اگر پاکستان اس پہ بات نہ کرے، موو آن ہو، تو یہ تو ایک بڑی لیڈرشپ کا کام ہے نا. وہ بڑی لیڈرشپ ابھی پاکستان میں آئی نہیں، نہ ہی کہیں دور دور سے نظر آ رہی ہے. تو پبلک کنزمپشن کے لیے بھی اور اپنی فوج کی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے بھی جو بھی پرائم منسٹر ہوگا وہ کشمیر کا وہاں پہ راگ تو الاپے گا، جی مارے گا، لوٹے گا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو یو اے ای اور عرب نیشنز کی ایک طرح سے آربیٹریشن جو ڈپلومیٹک کوششوں سے جو سیز فائر ہوئی تھی وہ ابھی چل رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، دونوں دیشوں کے لیے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بولتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف، دیٹس اوکے، بولنے میں مجھے کم پرابلم ہے. لیکن جب گولیاں چلیں اور عام لوگ سفر ہوں تو وہ زیادہ دکھ والی بات ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے. تو چلیے وہ تو یہ بات کریں گے ہی وزیر اعظم پاکستان. اب او آئی سی کے اجلاس میں اس پہ بھی بات ہوئی، جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو بھارت کے کچھ ایسے لوگ جو بھارت سے باہر بیٹھے ہوئے، ادھر پروفیسر ہیں ادھر پروفیسر ہیں، جو پرائم منسٹر نریندر مودی کے حق میں نہیں ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ خود کو اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہتے ہیں، انٹلیکچوئل بھی کہتے ہیں، مگر وہ کسی ایسی خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پرائم منسٹر نریندر مودی، جیسے ہم نے ادھر خالصتانیوں کا ایک پروٹیسٹ ابھی 2 روز پہلے دیکھا جس میں انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے پتلے کو جوتے مارنے کی کوشش کی. اچھا اس میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اکیڈیمیا جو ایکسٹریم لیفٹ کا ہے اور جو بھارت سے ہی جن کا تعلق ہے. دیکھیے پرائم منسٹر مودی کا جو یہ سوچے بغیر کہ یہاں 50 لوگ آ جائیں گے، ایسا کچھ کر لیں گے، آپ کا تو ایک ٹویٹ بن جائے گا، آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اس کا گراؤنڈ پہ کیا اثر ہوگا، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ ہر سسٹم کے اندر کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیج. تو کینیڈا کی پولیٹیکل سینیریو میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور آپ آ کے ڈیمونسٹریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال بہت مختلف ہے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ کہ سسٹم اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے. جی وہ دیکھیے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کینیڈا میں جیسے یہ واقعہ ہو اس پہ اب اسی طرح کوئی مطلب غالباً کسی سعودی فارن منسٹر نے یا کسی نے، مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ کوئی او آئی سی کے اجلاس میں کوئی شاید کشمیر پہ کوئی بات کر دی. اب وہ یہ ہے جی کسی نے یہ دیا جی کہ پرائم منسٹر مودی، یا میرے نزدیک پرائم منسٹر مودی پرائم منسٹر ہم سیلف نہیں ہے، وہ بھارت ہے، جو بھی ہوگا بھارت کا پرائم منسٹر، جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ مطلب اب جیسے ہمارے ٹروڈو صاحب ہیں، ٹروڈو صاحب صرف پرائم منسٹر ہی نہیں ہیں، کینیڈا کے بھی وہ ریپرزینٹیٹو ہیں. اب وہ جو بلنڈر کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں جب وہ بھگتنا مسٹر پڑے گا. ٹروڈو ہوں گے شاید پرسنل کیپیسٹی میں then he is different, but when he is prime minister he is representing Canada. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب ساری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب جی انہوں نے او آئی سی میں کہہ دیا، سعودی عرب کے فارن منسٹر نے، جی بڑی کمال کی بات ہو گئی. وہ ظاہر ہے وہاں پہ اگر کچھ ذکر ہوگا، وہ آرگنائزیشن آف وہ جو اسلامک امہ کوئی ہے وہاں پہ ہوتی رہتی ہے بات. اگر سعودی عرب نہیں کرے گا تو کوئی اور بات کر دے گا. تو لیکن پریکٹیکلی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا جو اصل کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، اس میں وہاں پہ کتنا پیسہ لگا رہا ہے. $25 بلین لگانے کی بات کی تھی، دعویٰ کیا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر نے، لیکن وہ اس کی ابھی تک سعودی کنفرمیشن نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. تو اصل باتیں یہ ہیں. اب یہ بول چال کی جو باتیں ہیں یا یہ جو خالی لپ سروس ہے، اس کی بنیاد پر نا یہ اکیڈیمیا یہ خبریں بناتے ہیں، ٹویٹس نکالتے ہیں. تو ان کا یہ حال ہے. اچھا اسی طرح جیسے اگر ترکی کے صدر کر دیتے ہیں تو کیا کشمیر کا ذکر کر دیتے ہیں UNGA میں، تو کیا پہلی بار کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. بھارت اور ترکی کی ٹریڈ اور ایشوز وہ کوئی بہت فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے تھوڑا سا بھارت کی طرف سے ان کو کولڈ شولڈر دیا گیا جس کا نقصان ترکی کو ہی ہے، بھارت کو فرینکلی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیے ایون میں تھوڑی سی بات کو ملاؤں گا، کینیڈا اور یہ جو بھارت کا بھی تنازع بنا ہوا ہے، اس میں بھی الٹیمیٹلی آپ اور ہم دیکھیں گے کہ کینیڈا کو زیادہ مسئلہ ہوگا اگر ٹریڈ ہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ بھارت کا ٹریڈ کا والیوم بہت بڑا ہے اور پوری دنیا ان کے ساتھ بہت بڑے لیول پہ تجارت کر رہی ہے. چائنا تک ان سے بہت بڑے لیول پہ تجارت کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر ترکی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ترکی کی نسبت بھارت کا سائز بہت بڑا ہے، پاپولیشن بہت بڑی ہے، اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے.
ترکی اس لیول پہ تو افورڈ نہیں کرتا، کینیڈا بھی اس لیول پہ افورڈ نہیں کرتا، کوئی بھی دیش اپنے انٹرسٹ کو خراب کرنا افورڈ نہیں کرتا. تھوڑی بہت پولیٹیکل بیان بازی تو ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیکل بیان بازی کے چکر میں بھارت بھی یہ اسیس کرے گا کہ بھائی سعودی عرب جسے پنجابی میں کہتے ہیں کتھوں بول رہے ہیں، وکھی چو بول رہے ہیں، یا صرف اور صرف وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے. تو ان کو کہنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے دوست ہیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا ہمارا دونوں طرف آپس میں تجارت ہے، اچھی دوستی بھی ہے، تو اتنا تو شاید ان کو پبلک کنزمپشن کے لیے کرنا ہی پڑے گا. لیکن اس پہ پھر یہ سارے کے سارے نہ تالیاں بجانا جب شروع ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فٹ بال کا میچ ہے، کسی نے گول کر دیا ہے اور اب جناب تالیاں بجائیں. اور ایون جیسے ہم نے کرکٹ میں دیکھا کہ پاکستان جب کبھی جیت جاتا ہے یا جیتا ماضی میں، تو پاکستان کے جو بھی ہوتے تھے لیڈر یا شاید آگے آنے والے دنوں میں جو بھی ہوں گے، پاکستان اگر جیتے گا وہ یہی کہیں گے یہ اسلام کی فتح ہے. یعنی وہ ایک کرکٹ سے یا ایک بیان سے OIC میں یہ کوئی مطلب نہ تو بھارت کے منہ پہ تماچا ہے، نہ یہ کوئی اسلام کی فتح ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس لیول کے لوگ جو خود کو پروفیسر کہتے ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی سویڈن میں، کوئی مطلب خود بھارت کے اندر بیٹھا ہوا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے انالیسس کا لیول ہے کہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیان بازیوں پر یہ اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں. تو بس دنیا میں لگتا ہے کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بیس پر ہے، صرف عام لوگ ہی اپنے دل کو خوش نہیں کر رہے، بڑے بڑے نامور جو اکیڈیمیا کے لوگ ہوتے ہیں، دانشور سو کالڈ ہوتے ہیں، نام نہاد، وہ بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں جو مینٹل بینکرپسی ہے وہ انفارچونیٹلی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے. چلیے آتے ہیں پاکستان کی طرف واپس. عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، عمران خان پاکستان کے بہرحال پرائم منسٹر رہے ہیں، اور ان کو جس طرح اٹک جیل میں رکھا گیا گزشتہ کچھ مہینوں سے، وہ ایشوز تو تھے، اٹک جیل اتنی نہیں تھی اپ گریڈ، لیکن چونکہ عمران خان پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے بیٹھے ہیں، اس خیال میں شاید ان کا خیال تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں، نمبر 1. نمبر 2 ان کا یہ خیال تھا کہ ملٹری کے اندر ان کے پاس بہت سپورٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی کیا ایشو ہے، میں ذرا اپنے مسئلے سے کھاتا ہوں. تو اب ملٹری نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اٹک جیل میں رہیں گے جہاں پہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. ان کو ایک میسیج دیا، ان کی پارٹی کو میسیج دیا. اب بہرحال الٹیمیٹلی ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت لمبے عرصے تک اٹک جیل میں رہیں گے. اگر ان کو واقعی زیادہ عرصہ جیل میں رہنا ہے تو الٹیمیٹلی ان کو اڈیالہ جیل بھیجیں گے جہاں پہ کچھ سہولیات زیادہ ہیں. اڈیالہ جیل ایسی جگہ ہے جہاں پہ آصف زرداری بھی رہ چکے ہیں، جہاں پہ نواز شریف بھی رہ چکے ہیں. تو یہ جتنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس پاکستان میں رہے ہیں ان سب کا بدقسمتی سے مقدر یہ جیلیں ہوتا ہے. ایک وجہ تو بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ خود ملٹری، پاکستان کی ملٹری کے ہی ایک طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پنگا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہی جب میس کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پاپولر ہوگا. نواز شریف کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا، عمران خان کا بھی یہی معاملہ ہوا. یہ انفارچونیٹ پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان ہے جی، جس کے نتیجے میں کوئی بھی بہت سیزنڈ پولیٹیشین جو ہے اس کو آرام سے نہیں جانے دیا جاتا. ہاں ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پھر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو پاکستان کے پولیٹیشین ان کو ہم ایک ہی سٹک کے ساتھ میئر کریں گے. اب نواز شریف کا اپنا کیلیبر تھا، انہوں نے بھی گرو کیا، وہ بھی ملٹری کے ہی تھے، ملٹری پاکستان کی ملٹری نے ہی ان کو گرو کیا تھا، لیکن وہ چینج ہوئے، انٹرنیشنلی انہوں نے چیزوں کو سمجھا. آصف زرداری ہوں یا ان کی مرحومہ بیگم بے نظیر بھٹو ہوں، وہ بھی اپنے طور پر کئی مراحل سے گزرے پالیٹکس کی. عمران خان کا بھی پالیٹکس کا یہ پہلا مرحلہ ہے. عمران خان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے. اب دنیا کے ہر ملک میں پالیٹیشنز کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے.
course. मतलब जैसे ट्रूडो साहब की पर्सनैलिटी या बाइडन साहब की पर्सनैलिटी, कोई भी हो हेड ऑफ द स्टेट्स, तो एक तो पॉलिसीज़ होती हैं, स्टेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसके साथ जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या इंपॉर्टेंट जो लोग हैं तो उनकी पर्सनैलिटी से फ़र्क पड़ता है. वो उनकी क्वालिटीज़ होती है ना, क्वालिटीज़, या मैं क्वालिटीज़ नहीं कहूँगा, मैं करेक्टरिस्टिक्स कहूँगा, जो उसमें जाए बगैर के वो क्वालिटेटिव लेवल पे अच्छी हैं या बुरी हैं, वो जाए बगैर उसका बहरहाल एक ना इम्पैक्ट होता. तो इमरान खान अभी मेच्योर, मेरी ज़ाती राय में, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरे पास उसके बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं कि बहुत मेच्योर या बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ही हैपन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो वो अगर अकल करेंगे इमरान खान तो देश का भी उनको उनकी अकल की वजह से फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा. अगर वो अकल वाली बातें नहीं करेंगे तो देश को भी नुकसान होगा, पार्टी को भी नुकसान होगा और उनकी ज़ात को भी नुकसान होगा. तो अब हम देखते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है. इसके बाद इमरान खान कितनी देर जेल में रहते हैं, उन पे बहुत सारे मुकदमात बने हुए हैं, वो एक से निकलेंगे तो दूसरा मुकदमा उसका पीछा करेगा, तो एक लंबी कतार लगी हुई है मुकदमात की. और पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चाहती है उस तरह वो इमरान खान को डील करेंगे. और इसका दारोमदार ख़ुद इमरान खान पर भी है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते. तो बहरहाल मैं पाकिस्तान के हालात पे बातचीत को कंक्लूड करते हुए इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और अभी बहुत चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को अपने मसाइल, अपने मैस से बाहर निकलने के लिए. आज के तबसरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया. आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.